ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیں. اللہ معزز بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا کرم، احسان اور فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک جیسے مہینے کے اندر اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عنایت فرمائی. یہ مہینہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی تیاری کا حکم شعبان سے دے دیا ہے. اسی لیے فرمایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ لوگ شعبان سے غفلت میں، شعبان کو ہم کچھ نہیں سمجھتے کہ ابھی تو رمضان دے رہا، ابھی تو شعبان چل رہا ہے. حالانکہ شعبان یہ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے ہے، اور اس میں تیاری بھی دو اعتبار سے ہونی چاہیے. شعبان کے اندر رمضان کے لیے جو تیاری کرنی ہے وہ دو اعتبار سے ہونی چاہیے. خیر ابھی آئندہ کے لیے بھی کام لگے، اس لیے یہ بات بتا دیتا ہوں. ایک تو تیاری اس اعتبار سے ہمیں کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک ہمارا دوسری مشغولیات میں نہ جائے، بلکہ رمضان المبارک کو ہم خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے محبت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی رحمت کو لوٹنے کے لیے، اللہ رب العالمین سے اپنی بخشش اور مغفرت کروانے کے لیے، اور جہنم سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلانے کے لیے مستقل فارغ ہو کر لگ جائے. اس کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس سے پہلے شعبان کا مہینہ ہے کہ اس میں تیاری کر لی جائے. چنانچہ عید کے لیے جو خرید و فروخت، سامان لانا اور یہ ساری چیزیں وہ سب رمضان سے پہلے ہی ہو جانی چاہیے، تاکہ رمضان میں یہ سب فکر نہ رہے. ورنہ ہمارے ہاں تو مقولہ مشہور ہے، 10 دن ذکر کے، 10 دن فکر کے اور 10 کو شیویاں شکر کے. سمجھ تو رہے ہو میری بات؟ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ جو سمجھنا اس کو کہا جاتا ہے کہ میرا ساتھ دیں. جب ہنسنے کی بات پر مسکراہٹ چہرے پر آئے گی تو مجھے پتا چلے گا کہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ بات کو. خیر، جیسے ہی رمضان آتا ہے، اس کی تشریح کر دوں، جیسے ہی رمضان آتا ہے تو 10 دن تو ساری مسجدیں بھری ہوئی ماشاءاللہ، اور ہونا بھی چاہیے، بہت اچھی چیز ہے. تو یہ 10 دن ذکر کے رمضان. دوسرا عشرہ شروع ہوا، اب لڑکے کے کپڑے لانے کے ہیں، کپڑے سلانے کے ہیں، یہ کرنے کا ہے، وہ کرنے کا ہے، وہ کام شروع ہو گیا. یہ اب 10 دن فکر کے شروع ہو گئے. مسجدوں میں جا کر دیکھو، مسجدوں میں کمی. بھائی نمازی کہاں گئے؟ آج تو بازار جا کر تھک گیا تھا، آج تو فلانے کام میں تھک گیا تھا، آج تو فلانی مشغولی میں لگ گیا تھا، ان کی تیاری میں اسی میں تھک گیا تھا. تو یہ 10 دن فکر کے.
اور آخری 10 دن تو بس بازاروں کی رونق بنتے ہیں، شیویا شکر کے یعنی کچھ ایسی بات. اب تو عید جیسے ابھی سے آ گئی، عید کی خوشی ابھی سے شروع ہو گئی، گھومنا پھرنا اور یہ سب ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح رمضان گزر جاتا ہے. یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تو یہ تھا کہ اخیر میں تو کمر کو بالکل کس لیتے تھے عبادت کے لیے. رمضان جا رہا ہے، افسوس. اور ہماری حالت یہی. اس لیے رمضان سے پہلے شعبان میں ایک تو یہ تیاری کرنا ہے، دوسری تیاری کیا کرنا ہے کہ یہ رمضان المبارک بڑا اہم ترین مہینہ ہے. اس کا پہلا عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا. گویا اپنی بخشش کروانے کا یہ مہینہ ہے، جہنم سے نجات کا یہ مہینہ ہے. اس مہینے کی قدر کر لینی چاہیے. اگر قدر نہیں کی، اس مہینے کی قدر نہیں کی، اور اس مہینے میں اگر ہماری بخشش نہیں ہوئی، تو اس آدمی کے لیے جبریل امین کی بد دعا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کے نام بارہا سنتے ہیں کہ ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائے وہ آدمی کہ جس نے رمضان المبارک جیسا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہیں. تو اس کے لیے ہلاکت اور تباہی کا حکم دیا گیا ہے، اس کے بارے میں بتلایا گیا ہے، دعا کی گئی ہے اس کے بارے میں. تو اب شعبان میں دوسری تیاری تو یہ کرنی ہے کہ توبہ اور استغفار کر کے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لے، اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے درست کر لے، تاکہ ہمارے گناہوں کی نحوست سے، ہمارے گناہوں کی خباثت کی وجہ سے ہم رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے کی برکات سے محروم نہ کر دیے جائیں، اس میں ہماری مغفرت نہ ہو، ایسا نہ ہو. اس لیے ہمیں تیاری کر لینا ہے، رو کر گڑ گڑا کر. اسی لیے 15ویں شعبان یہ مانگنے کی رات بھی اس میں دی ہے اللہ رب العالمین. یہ ساری چیزیں کیوں؟ اے میرے بندے مجھ سے معاملہ صاف کروا لے، میرے سامنے آ جا، دو آنسو بہا لے. اپنا زندگی بھر کا کاروبار اور ساری مشاغل تو زندگی بھر رہیں گے، لیکن میرے بندے آ جا، رمضان میں تیری مغفرت کروانے کے لیے تو تیار ہو جا. اپنے گناہوں کو معافی شافی کروا لے اور اپنے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کروا لے، اور آ جا رمضان کی برکات کو لوٹنے کے لیے تیار ہو جا. تو یہ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے شعبان کا مہینہ دیا. پھر یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں خصوصی طور پر روزوں کو فرض کیا گیا، اور ان روزوں کے فرض کرنے میں بھی فائدہ ہمارا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کر دیے گئے. الصیام یہ صومن کی جمع ہے، بہووچن ہے. صوم کو ڈکشنری کے اعتبار سے، لغوی اعتبار سے کہا جاتا ہے رکنا، اور اصطلاح شرع کے اندر، شریعت کے اندر صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے روزے کو توڑ دینے والی چیزوں سے بچنا. روزے کو توڑ دینے والی چیزیں جن کو مفطرات کہا جاتا ہے، ان سے بچنا نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کو توڑنے والی چیزوں سے بچنا نیت کے ساتھ، اس کو روزہ کہا جاتا ہے. اور اس روزے کو کامل بنانے کے لیے شرط ہے محرمات سے اور گناہ سے
گناہوں سے اور منہیات سے بچنا یہ شرط ہے۔ یہ تفسیر قرطبی میں علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمایا اس آیت کریمہ کے تحت کہ روزہ اس وقت کامل بنے گا اور روزہ اس وقت مقبول بنے گا جبکہ انسان گناہوں سے بچے۔ دیکھیے دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے روزے کا صحیح ہو جانا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمے میں فرض رکھا تھا، فرض پورا ہو گیا، فرض ساقط ہو گیا، اس کو کہا جاتا ہے روزہ صحیح ہو جانا۔ مفتی صاحب کو پوچھتے بھائی میرا روزہ صحیح ہو گیا، فاسد نہیں ہوا، ٹوٹا نہیں ہے کہ نہیں ٹوٹا، صحیح ہو گیا، اس کا یہ مطلب کہ تمہارے ذمے سے فرض جو تھا وہ ادا ہو گیا۔ اور ایک ہے روزے کا قبول ہونا، یہ الگ چیز ہے۔ قبول ہونا یعنی روزے پر جو فضائل برکات وغیرہ کا وعدہ کیا گیا ہے وہ اس وقت نصیب ہوگا اور وہ ثواب اس وقت ملے گا جبکہ ہمارا روزہ قبول ہو۔ اور روزے کے قبول ہونے کے لیے شرط ہے کہ انسان پورے جسم کا روزہ رکھے، ہر عضو کو گناہوں سے بچائے، ہاتھ کو گناہوں سے بچائے، آنکھوں کو بدنگاہی اور دوسرے گناہوں سے بچائے۔ آج کل تو موبائل میں بھی بدنگاہی ہوتی ہے، بعض لوگ موبائل کے اسکرین پر جو آتی ہے تصویر کے بارے میں کہتے بعضوں نے جواز کا، بعضوں نے عدم جواز، اگرچہ اس میں اختلاف ہو لیکن جن چیزوں کو باہر دیکھنا جائز نہیں ہے جیسے کہ عورت، تو کسی بھی عالم کے نزدیک موبائل کی اسکرین پر بھی اس عورت کی تصویر کو دیکھنا جائز نہیں ہے، یہ یاد رکھے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو یہ فوراً بعض لوگ تو مسجدوں میں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، اب مسجدوں میں جب نیٹ چالو کریں گے تو فوراً سائڈ میں ایڈورٹائز وغیرہ کی تصویریں آ جائیں گی، الیاذ باللہ۔ ان تمام تصاویر کو جہاں ممانعت کا ذکر ہے کہ یہ ساری تصویریں منع ہے، حتیٰ کہ صاحب ہدایت رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ جہاں تصویروں ہو وہاں نماز پڑھنا منع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت و اوثان، یہاں تو بتوں کی عبادت ہے، یہ بت ہے، بت، گویا ہم بتوں کو مسجدوں میں لا رہے ہیں کھول کے بیٹھے، اس لیے مسجد کے اندر تو بہت ہی زیادہ احتیاط کریں، ہرگز تصویروں کو مسجدوں میں نہ کھولیں۔ کوئی ضروری اگر چیز دیکھنی ہے مسجد سے باہر چلے جائیں اور باہر جا کر دیکھ لے، مسجدوں میں ہرگز نہ کھولیں۔ اپنی زبان کے ذریعے سے اپنی زبان کو گناہوں سے بچانا، بولنے میں احتیاط، ہاتھ چلانے میں احتیاط، دیکھنے میں احتیاط، ہر عضو میں احتیاط سے کام لینا پڑے گا، تو یہ ہمارا روزہ مقبول ہوگا، قبول ہوگا اور اس پر ثواب ملے گا۔ ورنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور، جو شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، یعنی گناہ نہ چھوڑے، جھوٹ بھی حرام ہے، گناہ ہے، تو اس کے بھوکا رہنے اور پیاسا رہنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی سروکار نہیں، کوئی ضرورت نہیں اس کے بھوکے پیاسا رہنے سے، کوئی ضرورت نہیں ہے وہ بھوکا پیاسا رہے، گویا اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا، اس پر جو اجر و ثواب ملنا چاہیے اسے نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں رمضان کی قدر کر لے، روزہ ہے، اسی لیے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی جھگڑا کرے تو کہہ دو میں روزے سے ہوں، میں جھگڑا نہیں کروں گا، میں روزے سے ہوں۔ کوئی چاہے تمہارے ساتھ جھگڑا کرنے آئے اس کو بھی کہہ دو میرا روزہ ہے، آج مجھ سے جھگڑا مت کرو۔ روزے کا خیال رکھو، یہ روزہ جب قبول بن جائے گا، مقبول بن جائے گا، اور یہ روزہ جب قبول ہو جائے گا تو اس پر فضیلت سنائی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، دوسری عبادات یہ تو بندے کے لیے ہے لیکن روزہ یہ خالص میرے لیے ہے، خالص میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، اس کا بدلہ خود اللہ رب العالمین دیں گے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ بھائی کیا وجہ ہے
کہ روزے کا بدلہ اللہ رب العالمین خود دیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دو وجوہات ذکر فرمائی ہے مفسرین کرام نے. ایک وجہ تو یہ ذکر فرمائی ہے کہ روزے کے اندر انسان نفس کی ان لذات اور خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے جو دوسری عبادت میں نہیں چھوڑنی پڑتی. نماز پڑھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، بعد میں کھانا پینا وغیرہ وہ ساری چیزیں اپنی خواہشات پوری کر سکتا ہے. لیکن روزے میں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک مستقل میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کھانے سے بھی رکے گا، پینے سے بھی رکے گا، اچھی سے اچھی چیز ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. وہ پانی نہیں پیے گا، کھانا نہیں کھائے گا، بیوی گھر میں موجود، تنہا دونوں، لیکن صحبت وغیرہ نہیں کرے گا. میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. اب اسی سوچ کو تھوڑی اور ہم بڑھا دیں گے کہ کہیں باہر بھی نکلے میں بد نظری کروں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا روزہ ہے، فوراً بچنا آسان ہو جائے گا. کوئی بھی گناہ کا یا جھوٹ کا یا کوئی بھی معاملہ داعیہ پیدا ہوا، فوراً میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ سوچتا رہے گا انسان. تو خیر پہلی وجہ تو یہ کہ روزے کے اندر انسان وہ تمام لذات اور خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے جو دوسری عبادتوں میں اتنی زیادہ چھوڑنی نہیں پڑتی ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ روزہ یہ معمولی چیز نہیں ہے. روزہ یہ اللہ رب العالمین اور بندے کے درمیان میں راز ہے. دونوں مولا اور بندے کے درمیان میں راز ہے. دونوں کے درمیان میں ایک بہترین راز ہے. کیوں راز؟ اس لیے کہ دوسری عبادت اس میں ریاکاری کا شبہ ہے. آدمی مال خرچ کرتا ہے کہ بھائی کتنا دے رہا ہے، کتنا کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، دیکھنے والے ریاکاری کا شبہ ہو سکتا ہے، دکھلاوے کا شک و شبہ ہو سکتا ہے. نماز پڑھتا ہے ماشاءاللہ کتنا پابند ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں میں اچھی نماز پڑھوں، شبہ ہو سکتا ہے ریاکاری کا. روزہ کس کو ہے کس کو نہیں ہے پتہ ہی نہیں چلے گا. پورے مجمع میں کس کا روزہ ہے کس کا نہیں رب جانتا ہے، بندہ جانتا ہے. تو یہ گویا راز کا معاملہ ہے، مولا کے ساتھ راز. مولا کہتا ہے میرے بندے تو نے میرے خاطر یہ راز میں رکھا روزہ، اور تو نے روزہ رکھا میرے خاطر کھانے کو قربان کیا، میرے خاطر پانی کو قربان کیا، میرے خاطر صحبت وغیرہ سے بچا، میرے خاطر سارے لذات کو تم نے قربان کیا. آ جا اس کا بدلہ آج میں خود دوں گا تجھے. تو اس کا بدلہ بھی مولا خود نصیب فرمائیں گے. تو یہ روزے کا بدلہ خود مولا جب دیں گے. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کہ بادشاہ حکم دیتا ہے بھائی فلانے کو اتنا انعام دے دو، فلانے کو اتنا انعام دے دو. اور ایک ہوتا ہے بادشاہ خود ہاتھ میں لے کے آ جاؤ لو 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 پکڑو پکڑو، خود بادشاہ انعام دیتا ہے. کتنا وہ خوش ہو جاتا ہے. کس نے انعام دیا؟ فلانے بادشاہ نے انعام دیا. ارے راشٹرپتی نے ایوارڈ دے دیا، کہتے ہیں نا فلانے بادشاہ نے. ارے یہ راشٹرپتی اور یہ تو وقتی، اور یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. وہ بادشاہوں کا بادشاہ خود اپنی طرف سے جب بدلا دے گا کیا حالت ہوگی، ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچے تو صحیح. انسان اتنا سوچ لے گا کہ میرا رب خود مجھے بدلا دے گا. آ جا بندے تو نے روزہ رکھا تھا، لے یہ تیرے روزے کا بدلہ. اگر اتنا سوچ لے گا تو جیسی بھی گرمی ہوگی اس کو روزہ مشکل نہیں پڑے گا. واقع پر یہ گرمی کا آنا، سردی کا آنا، یہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہے. اللہ رب العالمین آزماتے ہیں. ہمیں تو بس اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھنا ہے. ارے یہاں تو گرمی کچھ بھی نہیں، احمد آباد میں کتنی سخت گرمی، گھر سے باہر نکلنا بغیر روزے کے بھی مشکل ہوتا ہے. اے سی والی گاڑی کے بغیر بازار جانا ہو تو بھی مشکل ہے. ایسے میں بھی لوگ ماشاءاللہ روزے رکھتے ہیں اور آرام سے ان کے روزے پورے بھی ہو جاتے ہیں. روزے کے اندر ایک صبر اللہ رب العالمین کی طرف سے مل جاتا ہے. انسان گھر میں آتا ہے، کھانے میں تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، گھر والوں پر برس پڑنے والا، وہ بھی روزہ رکھ کر سکون میں آ جاتا ہے.
یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد ہے، اس لیے روزہ رکھنے میں کوئی پرواہ نہ کی جائے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی اس محبت سے دعوت دے رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کر دیے گئے۔ خالی یہ تمہارے اکیلے پر نہیں ہے، یہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے، لوگ پہلے سے رکھتے چلے آ رہے ہیں۔ اب پہلی امتوں سے مراد کون ہے؟ سارے لوگ مراد ہے یا اہل کتاب مراد ہے؟ راجے قول اہل کتاب کا ذکر کیا گیا ہے، بعضوں نے سارے لوگوں کا قول بھی ذکر کیا ہے کہ سارے لوگوں پر روزے فرض یا اہل کتاب پر روزے فرض۔ اب وہ روزے کون سے فرض تھے؟ بعضوں نے یہ کہا کہ رمضان المبارک ہی کے روزے فرض تھے نصارہ پر۔ تفسیر قرطبی میں اور تفسیر طبری میں ان باتوں کو ذکر کیا ہے کہ یہ روزے نصارہ پر بھی فرض تھے، 30 دن رمضان کے، لیکن پھر ان کے آہستہ آہستہ انہوں نے شروع میں ایک روزہ بڑھایا، آخر میں ایک روزہ بڑھایا، پھر آگے دوسرے آئے تو انہوں نے ایک اور بڑھایا، دوسرے آئے انہوں نے ایک بڑھایا، یوں کرتے 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 بڑھاتے گئے تو ان کے روزے زیادہ ہو گئے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے اندر کوئی بیمار ہو گیا تو یہ بیماری کی شفا کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے بیمار کو شفا نصیب ہوئی تو 10 روزے بڑھا دیں گے۔ پھر دوسرا بیمار ہوا تو پھر اس طرح 50 روزے، نصارہ کے روزے کتنے ہیں؟ 50۔ اور بعضوں نے کہا رمضان المبارک کا مہینہ ان کو دیا تھا، روزے رکھے، اور چونکہ رمضان تو گھومتا رہتا ہے، گرمی کی شدت میں رمضان آیا تو سب مل کر کہنے لگے بہت بھاری روزے ہیں۔ یہ ایسا سوچنے والے نصارہ والا دماغ ہے، مسلمان ایسا نہیں سوچتا۔ مسلمان یہ سوچتا ہے میرے رب کا حکم ہے، میرے نبی کیا طریقہ ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے، میرے لیے کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ تو انہوں نے مشورہ کیا بھائی روزوں کو آگے پیچھے کر لیا جائے، تو انہوں نے ٹھنڈی کے موسم کے قریب کر لیا رکنے روزوں، موسم ربیع کے قریب کر لیا، وہاں ٹھنڈی کے قریب۔ پھر کہا کہ اب یہ تو ہم نے غلط کیا، تو کفارہ کے طور پر 20 روزے بڑھا کر 50 کر دیے۔ خیر یہ نصارہ، اور بعضوں نے یہ کہا کہ نہیں دوسرے روزے تھے۔ خیر تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، یہ روزے صرف تمہارے لیے نہیں ہے، پہلے لوگ بھی رکھتے تھے تو تم رکھو گے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اور پہلے لوگ بھی الگ الگ موسموں میں روزے رکھ چکے ہیں، تو تمہارے لیے، تم تو آخری نبی کی سب سے بہترین امت ہو، تو تمہارے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، تمہارے اوپر بھی فرض اسی طرح کیا گیا جیسے پچھلی امتوں پر روزہ فرض کر دیا گیا، تو اسی پر تمہارے پر بھی فرض کر دیا گیا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑتا ہے، جب بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے خواہشات کمزور ہو جاتی ہے، اور جب خواہشات کمزور ہو جاتی ہے تو گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اور متقی اسی کو کہا جاتا ہے جو گناہوں سے بچے۔ تو لعلکم تتقون، ان روزوں کو پابندی سے ادا کرو گے تو تم متقی بن جاؤ گے، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اور جیسے روزے کے اندر میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس تصور کی وجہ سے تنہائی میں بھی تم کھانے پینے سے بچ جاتے ہو، تنہائی میں بھی روزے کو توڑنے والی چیزوں سے بچتے ہو، تو اسی طرح سے یہاں عام حالات کے اندر بھی کوئی بھی گناہ کی بات آئے گی تو تم یہی سوچو گے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ جب دل میں پیدا ہو گیا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو انسان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ان تعبد الاحسان، ایمان، اسلام، ایمان اور اس کے بعد کامل کرنے کے لیے جو احسان ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراہ،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو. عبادت سے مراد اپنے سارے اعمال کو اس انداز سے کرو جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں. یعنی اصل یہ کہ تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو، اور اللہ رب العالمین کو دیکھنا ممکن نہیں ہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. اس تصور کے ساتھ تم سارے اعمال کو کرو تو گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا. خیر وقت ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور رمضان المبارک کی کما حقہ قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.